مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ ہے۔ اب باری کس کی آتی ہے؟ اب باری آتی حضرت علی اکبر کی۔ اللہ اللہ، یہ علی اکبر کون ہیں؟ یہ علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر ہے، جن کی زلفوں کو دیکھنے کے بعد میں مدینہ طیبہ کے لوگ یہ کہتے تھے ایسی زلفیں تو آقائے کائنات کی نظر آیا کرتی تھی، جن کی بھوں کو دیکھنے کے بعد میں مدینہ طیبہ کے لوگ کہتے ہیں یہ عکس مصطفیٰ بنے ہوئے ہیں، جن کے رخسار کو دیکھنے کے بعد میں یہ کہتے تھے ان کے رخسار کو دیکھنے کے بعد میں نبی پاک کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ وہ ہم شبیہ پیغمبر پیارے علی اکبر اپنی ابا حضور کے روبرو کھڑے ہیں۔ اے میرے ابا حضور، مجھ کو بھی یزیدیوں کے سامنے جانے دو، یزیدیوں سے دو چار ہاتھ کر کے لڑنے دو، جام شہادت کو نوش کرنے دو۔ امام حسین نے کہا بیٹا کیسی بات تو کر رہا ہے؟ ایک لمحے کے لیے پرانی تاریخ کو ہم دہراتے ہیں۔ کون سی تاریخ ہے؟ ایک تو وہ قربانی ہے جس کو مینا کی قربانی کہا جاتا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو رضائے رب کے لیے مینا کی سرزمین پر لٹا دیتا ہے۔ باپ کا نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، بیٹے کا نام اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ وہاں کی تاریخ کو نظروں کے سامنے رکھو اور کربلا کی تاریخ کو بھی نظروں کے سامنے رکھو۔ ایک باپ ہے جب اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہتا ہے رب کی رضا کے لیے تو بیٹا یہ کہتا ہے اے میرے ابا حضور اپنی آنکھوں پر پٹی کو باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے چہرے کے رنگوں کے حالوں کو دیکھنے کے بعد میں آپ کو رہ نہ جائے، مگر سلام پیارے ابو بکر، مگر سلام پیارے علی اکبر، مگر سلام پیارے علی اکبر، آپ کی زندگی کے حال کو سلام ہے کہ آپ میدان کربلا میں کیسے حال سے مکمل تیاری کے ساتھ یزیدیوں کے سامنے جا رہے ہیں، اور اہل بیت کے لوگوں کے سینے کے اندر کتنی طاقت ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ جو وہاں جائے گا بچ کر کے نہیں آئے گا، شہید ہو جائے گا، مگر جانے والے پوری تمنائی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اب پیارے علی اکبر عریضے پر عریضہ لگا رہے ہیں، نبی پاک کا نواسا امام حسین یہ کہتے ہیں اے بیٹا تو میرے نانا جان کی شبیہ ہے، تجھے دنیا دیکھتی ہے تو ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر کہا کرتی ہے، اے بیٹا کیا ایسے چمکتے چہرے والے کو میدان کربلا میں بھیجوں؟ یزیدی لوگ تیرے اوپر حملہ کریں گے، خاک و خون میں تیرا جسم لت پت ہو جائے گا۔ امام حسین کہتے جا رہے ہیں مگر پیارے علی اکبر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اے میرے ابا حضور مجھ کو بھی وہی جانا ہے جہاں میرا بھائی قاسم گیا ہوا ہے، اے میرے ابا حضور مجھ کو بھی وہی جانا ہے جہاں جب چچا جان عباس علمبردار گئے ہیں، اے میرے ابا حضور آپ نے اور محمد کو بھیج دیا، آپ نے قاسم کو بھیج دیا، آپ نے اور دیگر جانشانوں کو بھیج دیا، اے میرے ابا حضور مجھ کو بھی وہی جانے کی اجازت دے دو۔ آقا حسین دیکھتے ہیں کہ شہزادہ جب مانتا ہی نہیں ہے تو اب اس کو بھیجنا ہی پڑے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیارے شہزادے کے سر پر امامہ باندھا۔ کون سا امامہ؟ نبی پاک کے ذات اطہر سے ملبوس شدہ ہوا امامہ آپ نے باندھا ہے، پیرہن کو آپ نے ڈالا ہے، ذوالفقار ان کے ہاتھ میں دے دی ہے، اور ایک نیزہ آپ نے دے دیا ہے، نیزہ دینے کے ساتھ ایک زرہ آپ نے پہنا دیا ہے۔ آقا حسین نے گھوڑے پر اپنے پیارے شہزادے کو سوار کر دیا اور گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر کے علی اکبر کو کہا اے شہزادے جاؤ، لیکن جانے سے پہلے پیارے علی اکبر کو جب اجازت مل گئی ہے امامہ آپ نے باندھ لیا ہے، حالات جب بڑے اچھے انداز سے ان کے مطابق ہو گئے تو انہوں نے سوچا چلتے چلتے ماں شہربانوں سے اجازت لے لو، میرے باپ سے اجازت لے لو، پھوپھی جان سیدہ زینب سے اجازت لے لو، بیمار بھائی کو تو دیکھ لو، بہن سکینہ سے ملاقات کر لو، اور بھائی علی اصغر کو جھولے تو جھلا دو۔ عجب کیفیت ہے، عجب سما ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے زرہوں کو پہننے کے بعد میں، تلوار کو لینے کے بعد میں، امامہ کو باندھنے کے بعد میں حضرت علی اکبر خیمے میں گئے ہیں، اور جانے کے بعد میں جیسے ہی ماں کو سلام پیش کیا ہے ایک چیخ پیدا ہو گئی میرا شہزادہ اب تو جا رہا ہے، آج کے بعد میں تیرا دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ اے ایمان والو اپنے سینے میں دل رکھتے ہو، ذرا دیکھو کہ اہل بیت کی قربانی کتنی بڑی قربانی ہے۔ یہ قربانی کس کے لیے قربانی تھی؟ یہ قربانی ہمارے اور آپ کے لیے قربانی تھی۔ ہم 10 دنوں کے اندر تاریخ کربلا کو پیش کر کے سن کر کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اے نبی کے دیوانو ذکر حسین 10 دن میں سننے کے بعد میں مجاز یہ بنا لو کہ 365 دن جو سال کے ہیں، 12
مہینے جو ہیں، ہفتے کے ہر دن جو ہے وہ ہمارے حسینی ہونے چاہیے. ہم چلیں تو حسینی بن کر کے چلیں، ہم کھائیں تو حسینی بن کر کے کھائیں، ہم پیئیں تو حسینی بن کر کے پیئیں، ہم سوئیں تو حسینی بن کر کے سوئیں. ہمارے زندگی کا ہر لمحہ یہ بتائے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو طبیعت کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم دنیا میں آئے ہیں تو حسین کے نانا کی شریعت کے لیے آئے ہیں. ایسی زندگی ہم کو بنانی چاہیے. حضرت علی اکبر اپنی ماں سے اجازت دیتے ہیں، ماں آپ کو سلام ہو. سلام پیش کرنے کے بعد میں پھوپھی سیدہ زینب کے پاس پہنچ گئے ہیں اور پہنچنے کے بعد میں کہتے ہیں اے پھوپھی جان، مجھ کو بڑی محبت اور پیار سے آپ نے پالا بڑھایا ہے، میرے سلام کو قبول کر لو. سیدہ زینب قبول کرتی ہے. اب پہنچے ہیں ایسی جگہ پہنچے ہیں جس حال کو دیکھنے کے بعد میں آدمی بے حال ہو جایا کرتا ہے. وہ کون سا حال ہے؟ پہنچے حضرت علی اصغر کے پاس. پیارے علی اصغر چھوٹے کم سن ہیں، جھولے کے اندر آپ کو ڈال دیا گیا ہے. حضرت علی اکبر اپنے ہاتھ سے چھوٹے بھائی علی اصغر کو جھولا جھلا رہے ہیں. جھولا جھلانے کے بعد میں کہتے ہیں اب کبھی نصیب نہ ہوگا اصغر کو جھولا جھلانا. یہ کہہ کر کے آگے بڑھے. اتنے میں آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. سیدہ زینب نے کہا اے بیٹا رو کیوں رہا ہے؟ یزیدی لوگ آواز پر آواز دے رہے ہیں. سیدہ زینب جب پوچھتی ہے حضرت علی اکبر یہ کہتے ہیں اے پھوپھی جان ایک بات مجھے یاد آ گئی ہے. کون سی بات تجھے یاد آ گئی؟ تو حضرت علی اکبر یہ کہتے ہیں مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ مدینہ طیبہ سے جب میں چلا تھا تو پیاری بہن سغرا آئی تھی نظروں کے سامنے. میں نے ان سے کہا تھا اے بہن سغرا اگر حالات بہتر رہے تو میں تجھ کو لینے کے لیے ضرور آؤں گا. میری بہن سغرا میرا انتظار کر رہی ہوگی. حالات تو کیسے ہو گئے ہیں یہ سوچ کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں. پیارے حضرت علی اکبر وہاں سے آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد میں اپنے بھائی کے خیمے میں پہنچتے ہیں. کون سا بھائی؟ جس بھائی کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے. وہ ایسا بھائی ہے جو حسین اعظم کا جانشین بننے والا ہے. وہ ایسا بھائی ہے جو حسین شہید کربلا کا تاج لینے والا ہے. وہ ایسا بھائی ہے جو سارے انسانوں کے اندر اہل بیت کے اندر چمکتا چہرہ لے کر کے چمکنے والا ہے جسے امام زین العابدین کہا جاتا ہے. وہ ان کی بیماری اور نقاہت کا عالم یہ تھا کہ وہ بخار سے بالکل کمزور نحیف و ناتواں ہو چکے تھے. حضرت علی اکبر کو جیسے ہی دیکھتے ہیں تلوار ہاتھ میں ہے، زرہ ہاتھ میں ہے، سر پر عمامہ ہے اور تمامی چیزوں کو آپ نے زیب تن کر رکھا ہے. سیدہ فاطمہ زہرا کے دوپٹے کو کمر میں باندھ رکھا ہے. ایسے حال کو دیکھنے کے بعد میں حضرت امام زین العابدین اٹھنا چاہتے ہیں. لاؤ اپنے بھائی سے آخری بار گلے تو لگ لو، مگر اٹھا نہیں جا رہا ہے. تھوڑا سا جسم اٹھا کہ زمین پر گر گئے اور گرنے کے بعد میں کہتے ہیں بھائی کیسا دن آ گیا ہے کہ میں اپنے جانے والے بھائی کو گلے سے گلا نہیں لگا سکتا. آقا حسین کا پیارا شہزادہ حضرت علی اکبر جب دیکھتے ہیں کہ بھائی کی تمنا یہ ہے کہ ایک بھائی گلے سے گلا ملا لے تو آپ نے اپنے آپ کو زمین کی جانب بڑھایا ہے اور بھائی کے اوپر سو کر کے سینے سے سینے کو ملاتے ہیں اور بولتے میرے بھائی میرے حق میں دعا کرنا، میرے سلام محبت کو قبول کر لینا. کیسا سما ہے، کیسی کیفیت ہے. اے یزیدیو تمہارا ظلم کتنا بڑھ چکا ہے، اہل بیت کے خاندان کے ساتھ کتنا ظلم تمہارا ہو رہا ہے. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے حال میں بھائی کو سلام محبت پیش کر کے آگے آتے ہیں اور آنے کے بعد میں جب گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں آقا حسین نے گھوڑے کے لگام کو پکڑی ہے. حضرت علی اکبر گھوڑے پر سوار ہو گئے ہیں اور سوار ہونے کے بعد میں جیسے ہی یہ لگائی ہے گھوڑے کو، گھوڑا بڑی بڑک رفتاری کے ساتھ یزیدی فوجیوں کے سامنے پہنچ گیا ہے. حضرت علی اکبر کے سامنے کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے کہا یزیدیوں بھیجو اپنے پہلوانوں کو بھیجو، اے یزیدیوں بھیجو اپنے طاقتور جانشاروں کو بھیجو. کون ہے میرے مقابلے میں آنے والا؟ کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابن سعد پریشان ہے آخر ہمارے فوجیوں میں سے کوئی جانے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے. کہا آخر فوجیوں بتاؤ تم لوگ آگے جا کیوں نہیں رہے ہو؟ تو ایک فوجی بولتا ہے اے ابن سعد میرے کمانڈر سن لے، ہم ہر کسی سے جنگ لڑ سکتے ہیں مگر اپنے پیغمبر سے لڑ نہیں سکتے ہیں. کہا کہاں پیغمبر ہیں؟ کہا چہرے علی اکبر میں چہرے مصطفیٰ مجھ کو نظر آ رہا ہے. ہم کبھی ہم شب
शबीह पैगंबर से जंग लड़ नहीं सकते हैं, मगर मुल्क रे की लालच दी जाती है, मुल्क रे की हुकूमत की लालच दी जाती है। जो जाएगा उसको मुल्क रे की हुकूमत दे दी जाएगी। एक शकीउल कल्ब आगे बढ़ा, हजरत अली अकबर एक बरक रफ्तारी से तलवार के जौहर को दिखाते हैं, उसके गर्दन को काट देते हैं। अब एक नहीं आ रहा है। इब्ने साद ने कहा अकबर के सामने अगर एक एक जाएगा तो ऐसा ही करता रहेगा। 6 लोग जाओ और अली अकबर को कत्ल कर दो। तारीख ये कहती है 6 लोग आए हैं, मगर इमाम हुसैन का प्यारा शहजादा नबी पाक का हमशबीह जब तलवार के हमलों के जरिए से लोगों के हमलों को रोका और हवाओं में तलवार को लहराया है, तो एक ही जश्न में 6 यजीदियों को फिन्नार कर दिया। अब आवाज आती है अब 6 की बारी नहीं होगी, अब 20 लोग जाओ। 20 लोग आते हैं, मेरा आका अली अकबर 20 लोगों को भी फिन्नार कर दिया करता है। इब्ने साद कहता है अब 55 लोग जाओ, 60 लोग जाओ, सारे लोग आते रहते हैं। हजरत अली अकबर सबको फिन्नार करते जाते हैं। अब तारीख ये कहती है, इब्ने साद ये कहता है ऐ फौजियों यक्का दुक्का करके जाओगे, 25-50 की तादाद में जाओगे तो ये हैदर कर्रार का पोता है, ये हुसैन का बेटा है, किसी को खातिर में नहीं लाएगा, सबकी गर्दनों को खीरे और ककड़ी की तरह काटता रहेगा, एक साथ इसके ऊपर हमला कर दो। तारीख ये कहती है 1500 फौजियों का दस्ता है और इमाम हुसैन का प्यारा तनो तनहा शहजादा है, यजीदियों के नरगे में घुस करके हमले पर हमला करता जा रहा है और ऐसे अंदाज से हमला कर रहा है कि उस हमले के माहौलात में बड़ी घमसान की जंग होती है। खैमे की खातून ये देख रही है मेरा प्यारा बेटा अकबर किस अंदाज से हमला कर रहा है, इमाम हुसैन ये देखते हैं मेरा प्यारा शहजादा यजीदियों से किस अंदाज से हमला कर रहा है। तारीख ये कहती है कुछ नजर नहीं आता था, अलबत्ता ये पता चलता था कि जिस जानिब लोगों की भीड़ भगती थी और भीड़ भागती हुई नजर आती थी, सब खैमे के लोग यही समझते थे अकबर उधर गया और यजीदियों को मारा होगा, अकबर उधर गया और यजीदियों को काटा होगा, अकबर उधर गया और यजीदियों को फिन्नार किया होगा। चुनांचे हजरत अली अकबर ने काफी यजीदियों को मार दिया है। यजीदियों में एक हैदारी कैफियत पैदा हो गई है, अकबर की तलवार को कैसे रोकी जाए। इतने प्यारे अली अकबर अपने घोड़े को घुमाते हैं और सोचते हैं आखिरी मर्तबा अपने अब्बा हुजूर के नूरानी चेहरे का मैं दीदार कर लूं, चेहरे हुसैन को देखने के लिए खैमे हुसैन की जानिब मेरा आका अली अकबर आगे बढ़ा है। बढ़ने के बाद में कहते हैं या अब्दा हो अल अतश अल अतश, ऐ अब्बा जान पानी पानी, ऐ मेरे अब्बा हुजूर अगर पानी मिल जाए तो मैं सारे यजीदियों को फिन्नार करने की ताकत रखता हूँ। आका हुसैन ने कहा ऐ प्यारे शहजादे यहाँ पानी कहाँ है, देख यहाँ पानी नहीं है, अलबत्ता साक़ी कौसर की मालिक हौज़े कौसर के किनारे हुराने बहिश्त को खड़े कर चुके हैं, बहिश्त की हुरें तेरे इस्तक़बाल के लिए खड़ी है। ऐ बेटा देख पानी तो नहीं है, अलबत्ता मेरे पास अंगूठी जो है ये अंगूठी में तेरे मुंह में डाल देता हूँ, इसको तू चूस ले तुझको तसल्ली मिल जाएगी। आका अली अकबर ने अंगूठी को मुंह में लिया है और आने के बाद में दोबारा यजीदियों के माबैन आते हैं और यजीदी फौजियों ने घुस करके बड़ी घमसान की जंग लड़ते हैं, ऐसी जंग लड़ते हैं, ऐसी जंग लड़ते हैं कि लड़ते लड़ते जामे शहादत को नोश कर लिया करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।